السلام علیکم میرے عزیزوں اقارب، میرے عزیزوں، میں افتخار رفیع پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے۔ دوستو، آج 4 دن کے بعد حاضر اس لیے ہوا ہوں کہ پنجاب کی منڈیاں کور کر رہا تھا، تو میں آپ کو بتا رہا تھا پنجاب کے علاقوں میں جا کے کھاریاں، جہلم، گجرانوالہ، سیالکوٹ اور گجرات کی منڈیاں میں نے آپ کو دکھائیں تاکہ آپ سہولت کے ساتھ جانور خرید سکیں اور یہ جج کر سکیں کہ کون سی منڈی تیز ہے، کہاں جانور بہتر ہے، کہاں ریٹس اچھے ہیں۔ تو وہ ویڈیوز آپ نے بڑی پسند کی، اس کے لیے بہت شکر گزار ہوں۔ اور دوسری بات یہ کہ جی آج پوری دنیا میں جہاں جہاں پاکستان کے علاوہ عید الاضحیٰ منائی جا رہی ہے، بقرعید منائی جا رہی ہے، وہاں رہنے والے تمام مسلمانوں کو، تمام اوورسیز پاکستانیوں کو، انڈینز کو اور بنگالیوں کو بہت بہت عید مبارک۔ اور یہ اوورسیز ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں اور اپنوں سے دور رہتے ہیں، محبتیں بانٹتے ہیں، زر مبادلہ بھیجتے ہیں اور پاکستان کے ہر برے وقت میں، کڑے وقت میں ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اپنے خاندان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو تمام اوورسیز پاکستانیوں کو میری طرف سے سلام بھی عید کا، اور بہت بہت عید مبارک۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے پیاروں کو سلامت رکھے، آپ کے گھروں کو خوشیوں سے بھرا رکھے، آمین۔ دوستو، آج جو میں کہانی سنا رہا ہوں، یہ 2 دن پہلے مجھے ایک صاحب نے امریکہ سے رابطہ کیا، یو ایس میں رہتے ہیں، اسد صاحب ان کا نام ہے۔ ان کا ماشاءاللہ بڑا اچھا بزنس ہے، یہ وہاں پر ٹائرز کا کام کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا نواز رکھا ہے۔ اسد صاحب نے مجھے جو کہانی سنائی وہ میں بہت مختصر اس لیے سناؤں گا کہ ویسے بھی اوورسیز میں عید ہے آج اور پاکستان میں کل عید ہے، لیکن میں کہانی شارٹ اس لیے رکھوں گا تاکہ میرا میسیج پہنچ جائے۔ لمیاں لمیاں کہانیاں پھر عید ٹرو مرو اگے سناواں گے تانوں۔ دوستو، ہوا یہ کہ اسد صاحب نے مجھے کال کی، انہوں نے کہا جی افتخار بھائی مجھے آپ سے بات کرنی ہے اور میں بہت تکلیف میں ہوں۔ میں کہا جی اسد صاحب بتائیے۔ انہوں نے کہا جی افتخار صاحب میرا ٹائروں کا کام ہے اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ میری جو بیگم صاحبہ ہیں وہ اپنے ماں باپ کے گھر جا کے بیٹھی ہوئی ہیں، اور میرا ایک بیٹا ہے، ایک بیٹی ہے جن کی عمریں تقریباً 14 سال اور 17 سال شاید ہے، اس کو بھی اس نے اپنے ساتھ ملا لیا ہے۔ تو میں نے آپ کو ایک پیغام دینے کے لیے کال کیا تھا۔ میں نے کہا وہ کیا کہتا جی آپ کے رشتہ دار ہوں غیر ہوں جو پاکستان میں لڑکیاں رہتی ہیں ان سے کبھی شادی مت کریں، اور آپ یو کے سے، یورپ سے اور امریکہ میں اگر رہتے ہیں امریکہ سے شادی کریں، لیکن کسی پہ احسان نہ کیجیے گا۔ اور یہ میسیج آپ نے دینا ہے کہ احسان جس کے ساتھ کرو گے نا وہ تمہارے ساتھ شر کرے گا۔ میں نے کہا یار آپ مجھے بتائیں ہوا کیا ہے، مسئلہ کیا ہے۔ ان صاحب نے جو کہانی سنائی وہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ اسد صاحب نے مجھے کہا جی کہ افتخار بھائی ان کا تعلق تھا حیدرآباد سے، کراچی کے قریب جو شہر ہے، سندھ کے شہر حیدرآباد سے۔ ان کے محلے کے اندر ان کے ابا کے ملنے والے کوئی فیملی تھی۔ کہتا جی میں یہاں آ کے سیٹ ہو گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے میرا کام سیٹ کروا دیا، پاکستان گیا تو میری اماں نے اس گھر میں میری شادی کر دی۔ اب اس کی شادی ہو گئی، سمینہ نام تھا لڑکی کا۔ سمینہ جو ہے وہ کوئی ٹیکنیکل ایجوکیشن حاصل کرنا چاہ رہی تھی، بیچلر کر رہی تھی۔ جب بیچلر کمپلیٹ ہوا تو کہتا میں اس کو بیاہ کے اپنے ساتھ امریکہ لے آیا، اور میں نے اس سے کہا کہ میں تمہیں پڑھاؤں گا لکھاؤں گا، تم نے بے فکر رہنا ہے۔ کہتا میں نے اپنی بیوی کو پڑھایا لکھایا اور اس کو ٹیکنیکل ایجوکیشن دلوائی۔ پھر اس کے بعد اس نے جب بزنس کرنا چاہا اسی شعبے سے وابستہ، تو کہتا میں نے اس کو بزنس بھی کروایا۔ کہتا اس اسنا میں ہمارے 2 بچے ہوئے، میں اس کے ساتھ پوری سپورٹ کرتا رہا، بچوں کو سنبھالتا تھا، اس کو سپورٹ کرتا تھا، اور اس کا کاروبار بھی سیٹ ہو گیا میری بیوی کا۔ کہتا اس کو بڑا شوق تھا اپنے پچھلوں کو بھرنے کا، تو میں اسے کہتا تھا کہ تم جو ہے وہ یہ پیسے جوڑ لو، اور وہ کہتی تھی نہیں، دراصل اس کے گھر کے بڑے مسائل تھے، اس کی بہنیں تھیں ماشاءاللہ 5 اور، تو ان کی شادیاں کروانا چاہتی تھی۔ کہتا وہ کرتی رہی، میں دیکھتا رہا، اور اس کا ایک ہی بھائی تھا۔ کہتا جی میں نے اپنی بیوی کے کہنے پہ اپنے بھائی کو بلایا، مطلب اپنے سالے صاحب کو بلایا،
اور امریکہ میں سیٹل کروایا. کہتا افتخار بھائی میرے جتنے پیسے لگے میں نے کبھی نہیں سوچا کتنے پیسے لگے ہیں. اور جمال اس کے سالے کا نام تھا, سالے صاحب کا. تو کہتا ہے جی جمال کو میں نے بزنس کروایا اور اس کی شادی بھی یہاں کروائی, اس کے بچے ہو گئے, لیکن وہ بھی بڑا کمینہ آدمی ہے, اس نے بڑی بے وفائی کی. میں کہا یار یہ تو بہت بری بات ہے. میں کہا اچھا وہ بتائیے وہ کیا ساس سسر کا آپ کیا کہہ رہے تھے, وہ کیسے ہیں؟ کہتا جی میں نے ان جیسے بھی کم ترین اور گھٹیا لوگ آج تک نہیں دیکھے, غیر خاندانی. کہتا جی میں نے اپنے ساس سسر کو پہلے حج کروایا, اس کے بعد میں نے ان کو امریکہ کا ویزا لگوایا, یہاں لا کر اپنی کمپنی سے میں نے ان کو ویزا دیا, اس کے بعد ان کو یہاں پر سیٹل کروایا, اور آج ان کو یہاں پر بزنس کرتے تقریباً 17-18 سال ہو گئے ہیں. لیکن وہ بھی بڑے عجیب غیر خاندانی لوگ نکلے, اور انہوں نے بھی کبھی نہ اس بات کو مانا اور نہ کبھی میری ہیلپ کی, اور نہ ہی وہ میری بیوی کو سمجھاتے ہیں. بلکہ اب تو صورتحال یہ ہے کہ میری بیوی جو ہے وہ میکے جا کے بیٹھ گئی ہے, اور میرے سسرال والوں نے کبھی ایک بار فون کر کے یہ نہیں کہا کہ یہ کیوں آئی ہے اور تم اس کو لے کے کیوں نہیں جا رہے یا مجھ سے معافی مانگیں. میں نے کہا واہ جی واہ, یہ تو بڑی بری صورتحال سنا دی آپ نے. میں نے کہا یار, تو میں نے کہا اسد ویسے مجھے ایک بات بتائیں. اب دوستوں اس کی ساری کہانی سننے کے بعد مجھے یہ ضرور تھا کہ یہ کچھ چیزیں بتا نہیں پا رہا ہے یا چھپا رہا ہے, لیکن ایک سننے کے بعد مجھے اس کو کچھ مشورہ تو دینا تھا. تو میں کیا دیتا؟ اس کا سالہ بھی غلط, اس کی بیوی بھی غلط, اس کے ساس سسر بھی غلط. میں کہ یار آپ کو جتنے بھی سال ہو گئے, 2 دہائی سے زیادہ آپ کو وہاں امریکہ میں رہتے ہو گیا, تو میں بالکل آپ کے ساتھ ہوں. آپ نے بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جی, بڑا خوفناک. کہتا جی افتخار بھائی اب دیکھیں عید سر پہ ہے, عید آنے والی ہے اور مجھے اپنے بچے بڑے یاد آ رہے ہیں. تو میں بڑی تکلیف میں تھا, تو اس لیے میں نے آپ کو کال کی. میں نے کہا اچھا مجھے بتائیں کہ سالے کے ساتھ کیا ہوا تھا. کہتا جی سالے کو میں لے کر آیا, میں نے سیٹل کرا دیا. پھر کہتا جی $1,00,000 اس نے مجھ سے لیے تھے, اور کچھ عرصے پروفٹ دیتا رہا, اور اس کے بعد اس نے کہا جی کہ لاس ہو گیا. میں نے کہا اچھا پھر؟ کہتا جی سالے صاحب کو جب میں نے کہا جی پیسے دے, تو اس نے پیسے نہیں دیے. اس نے کہا جی کہ ابھی میرے پاس پیسے نہیں ہیں, میں پیسے دے دوں گا. لیکن وہ جھوٹ بول رہا تھا. میں کہا آپ نے خود ہی ازیوم کر لیا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے, اور اگر آپ نے اس پہ اتنا احسان کیا تھا تو آپ کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ وہ کبھی بھی احسان کے بدلے میں برائی نہیں کرے گا آپ کے ساتھ. اور ویسے بھی اس کی بہن آپ کے گھر میں ہے, اس بیچارے کے پاس واقعی نہیں ہوں گے. کہتا نہیں جی وہ تو میں نے پیسے تو پھر بعد میں چھوڑ ہی دیے. کہتا جی ایک دن میرے گھر آیا ہوا تھا, میں نے اپنی بیوی کو بٹھایا اور میں نے اس کو کہا, میں نے کہا کہ کمینے آدمی شرم کرو, تو میرے پیسے کیوں نہیں دیتے؟ تو جی میری بیوی نے اس کی سائڈ لینی شروع کر دی. اس نے کہا جی ابھی اس کے پاس نہیں ہے, وہ دے دے گا. میں نے کہا تم ہو ہی کمینے. میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تیری زندگی بنائی تو میں حیدرآباد کی تنگ گلیوں سے, پرانے گھروں سے اٹھا کے میں امریکہ لے کر آیا, سیٹل کروایا, تجھے پڑھایا, تجھے لکھایا, تجھے بزنس کروایا, تجھے آزادی دی جتنی تو چاہتی تھی, اور کم ظرف تو اپنے بھائی کی سائڈ لے رہی ہے, تجھے شرم نہیں آتی؟ کہتا مجھے غصہ آ گیا. میں کہا پھر؟ کہتا جی میرے سالے نے مجھے روکنے کی کوشش کی. کہتا میری بیوی تھی تو مجھ سے رہا نہیں گیا. کہتا جی میری بیوی کیونکہ میرے سالے کی سائڈ لے رہی تھی, میرا ہاتھ اٹھ گیا. سالے نے مجھے دھکا مارا اور اس نے مکہ بنا کے مجھے کہا کہ اب اگر تو باز نہ آیا تو میں تیرے دانت توڑ دوں گا. کہتا افتخار صاحب مجھے بتائیں کوئی کرتا ہے بہنوئیوں کے ساتھ ایسے؟ میں کہ یار تو کوئی دماد دیکھا ہے جو اپنے سالے کے سامنے اس طرح سے اس کی بہن کو زد و کوب کرنے کی کوشش کر رہا ہو یا کر رہا اور برا بھلا کہہ رہا ہو کو برداشت کر لے؟ کہتا نہیں جی اس کو نہیں بیچ میں آنا چاہیے تھا. میں کہا بھائی کیوں نہیں آنا چاہیے تھا؟ اس کو تو چاہیے تھا تیرے دانت توڑ دیتا. بھائی کے سامنے بہن کو مارو گے, برا بھلا کہو گے, زد و کوب کرنے کی کوشش کرو گے تو بھائی برداشت کرے گا؟ خاموش ہو گیا, تھوڑی دیر سوچا. کہتا چلیں یہ تو ہو گیا, میری بیوی کو کیا ضرورت تھی اس کی سائڈ لینے کی؟ میں کہا وہ اس کی سائڈ نہیں لے رہی تھی کیونکہ تو ہو رہا ہوگا فلیئر اپ, تو غصہ کر رہا تھا. وہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتی, کول ڈاؤن کرنے کی کوشش کر رہی تھی, رشتہ بچانے کی کوشش کر رہی تھی. وہ عورت بری نہیں ہے,
کہتا نہیں جی افتخار صاحب آپ تو میری بیوی کو جانتے نہیں ہیں، وہ تو اس کی شکل جو ہے وہ مومنہ ہے لیکن کرتوت جو ہے اس کے کافروں سے ہی بدتر ہیں۔ میں کہا نہیں یار تو چیزوں کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہا۔ اچھا میں نے کہا چل یہ بتا ساس سسر کے ساتھ تیرا کیا معاملہ ہوا؟ کہتا ہے میں نے اپنے ساس سسر کو اپنے گھر بلایا، دعوت کی بڑی اچھی سی، اور میں نے اپنے ساس سسر کے آگے اپنے سالے کا مقدمہ بھی رکھا کہ دیکھیں جی وہ اس طرح میرے سے بدتمیزی کر کے گیا ہے، مجھے دھکا دیا اور میرے اوپر ایم بنایا تھا، مکہ بنایا تھا اور ایم کیا تھا کہ میں تیرے دانت توڑ دوں گا، اور آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے، آپ کی بیٹی اتنی کم ظرف ہے کہ اس کو میں کہاں سے اٹھا کر لایا، کیا بنا دیا، آپ لوگوں کو میں نے حج کروایا، بزنس کروایا اور یہاں پر سیٹل کروایا امریکہ کے اندر، آپ لوگ بھی اتنے بے حس نکلے ہیں۔ تو کہتا جی میری بیوی نے پھر بیچ میں مداخلت شروع کر دی، مجھے پھر اپنی بیوی پہ غصہ آ گیا، میں نے اس کو شاؤٹ کیا اور ڈانٹا تو میرے سسر نے ہاتھ پکڑ کے مجھے روکنے کی کوشش کی۔ کہتا جی مجھ سے رہا نہیں گیا، مجھے تیش تھا، میں نے اپنے سسر کو دھکا مارا، وہ صوفے پہ جا کے گرا لیکن اس کو چوٹ نہیں لگی۔ میں کہا پھر کیا ہوا؟ کہتا انہوں نے کہا جی کیا بھائی آپ جانے آپ کی بیوی جانے، اور ہم آپ کے بڑے احسان مند ہیں، آپ نے ہم پہ بہت احسان کیا ہے، لیکن اسد میاں اب تم ملنے کے قابل نہیں ہو، تو ہم تو تم سے تائب ہوئے، ہم آج کے بعد تم سے ملیں گے نہیں۔ کہتے ہیں میرے ساس سسر مسئلہ حل کروانے کے بجائے مجھے چھوڑ کے چلے گئے۔ کہتا اس کے بعد میں نے اسے سلام دعا بھی بند کر دی اور مجھے تیش آتا تھا۔ کہتا ہے میں گھر میں پھر اپنی بیوی کے سامنے اپنے سالے کو اور اپنے ساس سسر کو برا بھلا کہتا تھا۔ میں کہا دیکھ یار غلطی ان کی ہے۔ کہتا ہے کیسے؟ غلطی میری بیوی کی ہے، میری بیوی ان کی سائڈ لیتی ہے، اگر وہ سپورٹ کرے مجھے تو میری عزت نہ ہو اس گھر کے اندر۔ تو دوستو میں اسد کا مسئلہ سمجھ چکا تھا، میں نے پھر اسد کو کہا، میں کہا اسد بھائی ٹائم کم ہے، عید سر پہ ہے، اگر آپ سمجھنا چاہیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر آپ جو کر رہے ہیں وہ تو آپ کر ہی رہے ہیں۔ کہتا چلیں آپ بتائیں میری غلطی کہاں ہے؟ میں نے کہا یار پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر میں لاہور میں رہتا ہوں شہر کے اندر اور میری شادی ہوتی ہے پنجاب کے کسی مضافاتی دور دراز علاقے میں، پسماندہ علاقے میں، تو میں اپنی بیوی کو بیاہ کے کہاں لے کر آؤں گا؟ تو اس نے کہا جی آپ لاہور شہر لے کر آئیں گے۔ تو میں نے کہا میں پھر اس کو یہ کہوں کہ تمہارے گاؤں کی کچی گلیاں تھیں اور وہاں پر ہاسپٹل نہیں تھا اور وہاں پر سڑکیں نہیں تھیں، میں تمہیں بیاہ کے لاہور شہر لے آیا تو یہ کوئی اچھی بات ہے؟ کہتا نہیں افتخار صاحب جہاں آپ نے رہنا تھا وہیں اس کو لا کے رکھنا تھا۔ تو میں نے کہا بھائی جب آپ امریکہ رہتے تھے تو آپ نے بیوی کو امریکہ لا کے رکھنا تھا، احسان کاٹا، آپ آ جاتے لاہور آ کے پاکستان آ کے رہ لیتے۔ تو پہلے تو آپ نے یہی غلط کیا ہے، جب آپ امریکہ رہتے ہیں تو بیوی کو بھی امریکہ میں رکھنا تھا نا، اور اس کو احسان بنا کے آپ پیش مت کریں۔ بلکہ ایک بچی جب بیاہ کے امریکہ چلی جاتی ہے تو وہ تو بیچاری اپنے خاندان سے کٹ جاتی ہے، وہ اپنی سہیلیوں سے نہیں مل سکتی، کئی بار ماں باپ کے مرنے پر وہ وقت پر پہنچ نہیں سکتے ایسے اوورسیز۔ تو یہ کون سا احسان ہے کہ جی آپ اپنی بیوی کو بیاہ کر امریکہ لے گئے تو آپ نے اپنی بیوی کی زندگی بنا دی، اور پھر اس کو یہ کہنا کہ تجھے گندی اور غلیظ گلیوں سے نکال کے میں نے تجھے عزت اور توقیر بخش دی، امریکہ کا ویزا ہے کوئی، مطلب کہاں کا ٹکٹ ہے کہ آپ کہیں جی یہ تو بڑا کمال کم ہو گیا۔ تو بھائی پہلے تو خاطر جمع رکھیں، وہ سپاؤز جو آپ لے کر جاتے ہیں پاکستان سے آپ کا کوئی احسان نہیں ہے، آپ نے اپنی سہولت کے لیے اس کو وہاں رکھا ہوا ہوتا ہے۔ دوسری بات، آپ نے بیوی کو پڑھایا، بہت اچھا کیا، اس کو سپورٹ کیا، بہت اچھا کیا، کیا آپ کے گھر کا آدھا خرچہ آپ کی بیوی اٹھاتی ہے؟ کہتا ہاں یار جی بھائی یہ تو ہے اٹھاتی ہے۔ میں نے کہا جی آپ کے معاملات جو سالے کے ساتھ ہوئے تھے کیا آپ کی بیوی نے کہا تھا کہ میرے بھائی کو بلاؤ امریکہ سیٹل کراؤ؟ کہتا نہیں۔ میں کہا آگے بات کے آپ ہی کام کیتے سن نا؟ کہتا ہاں۔ تو میں نے کہا پھر بیوی سے کیوں اس کا رزلٹ یا اس کا جو ہے وہ ریوارڈ لینا چاہتے ہو؟ تیسری بات، بھائی کے سامنے اس کی بہن کو زد و کوب کرو گے، بدتمیزی کرو گے، بے عزتی کرو گے، مغلظات بکو گے، تو وہ تو بڑا شریف آدمی تھا جو صرف مکہ بنا کے گیا۔ میں کہا میرے ایسا ٹھنڈا آدمی بھی ہوتا نا تو کم از کم فرنٹ کے 2 دانت ضرور توڑتا آپ کے۔ تو بھیا اپنے تیش کو، اپنے غصے کو کنٹرول کیجئے۔
آپ کا معاملہ آپ کے سالے کے ساتھ ہے. آپ وہاں عدالتیں کھلی ہوئی ہیں, پولیس ہے, جائیں جا کے اس مسئلے کو حل کر لیں. آپ کہتا نہیں مجھے پیسوں کا نہیں ہے. اس نے جو بدتمیزی, میں کہا بدتمیزی تو آپ نے خود کروائی اپنے سالے سے اپنے ساتھ. اب آ جائیں اپنے ساس سسر کی طرف کہ آپ میرے سامنے میری بیٹی کو میری بیوی کے سامنے برا بھلا کہہ رہے ہیں مسلسل اور بدتمیزی کر رہے ہیں, تو میں کتنا برداشت کروں گا. پھر آپ کو جب چھڑانے کی کوشش کی آپ کے سسر صاحب نے, تو آپ نے ان کو دھکا مار دیا. بھائی جان آپ نے دھکا نہیں مارا ہوگا, آپ نے ایک دو تھپڑ بھی مارے ہوں گے, کیونکہ آپ ایک ایموشنل اور جذباتی آدمی, اور جذباتی آدمی اس سے زیادہ کر جاتا ہے. تو اسد خاموش ہو گیا. کہتا افتخار بھائی میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں. میں کہا مجھے بتاؤ کہ بیگم. کہتا جی اسی طرح ایک دن میں اپنی بیوی سے لڑ رہا تھا اور اس کو کہہ رہا تھا کہ تیرا بھائی بھی کمینہ ہے, تیرے والدین بھی کمینے ہیں, اور تو بھی کمینی ہے. تو میرے بچوں نے میری بیوی سے کہا کہ چلیں نانوں کے گھر چلتے ہیں, اور وہ تب سے گئی بھی ہے, اور انہوں نے اس کو نہ بھیجا. کہتا جی کئی مہینے ہو گئے ہیں اور ان کو شرم نہیں آتی کہ بیٹی کو گھر بٹھایا ہوا ہے, عید آنے والی ہے. میں نے کہا یار میری بات سن. وہ بیچاری جب تنگ آ گئی نا اٹھتے بیٹھتے, جب اس کو یہ کہا جائے گا کہ تم کمینے ہو, تیرے والدین کمینے, تیرا بھائی برا, اور تو جو ہے میرے سانوں کے نیچے دبی, بیچاری کیا کرے گی. میں کہا تو انہوں دی زندگی عذاب کی تھی, تینوں کلے نو سمجھ نہیں آ رہی. اٹھتے بیٹھتے جب اس کو تانے دے گا, وہ بچے لے کے بیچاری اپنی ماں کے گھر چلی گئی. اس نے کہا بھائی السلام علیکم, تو رہندہ رہتے. اور اس پر بھی تو یہ غصہ آ رہا ہے کہ جس کے والدین رابطہ نہیں کر رہے. بھائی کہ رابطہ کر کے کیا کہیں, ریکویسٹ کریں کہ جی ہماری بیٹی کو لے جاؤ, تمہاری مہربانی, تیرے پیر پکڑے پھر تیری تشفی ہو. کہتا جی پڑھنے چاہیے تھے. میں کہا نہیں بھائی آپ غلط کر رہے ہیں. بھیا میں نے کہا بات کو وائنڈ اپ کرتا ہوں. یاد رکھیے گا آپ نے جو احسان کیا یہ کوئی احسان نہیں ہے, اور کیا آپ نے یہ احسان بندے کو دکھانے کے لیے کیا تھا یا اللہ کے لیے کیا تھا. تو اس نے کہا جی میں نے تو اللہ کے لیے احسان کیا تھا. میں نے کہا اسد بھائی آپ سوچ لیں, کیا واقعی آپ نے یہ احسان اللہ کے لیے کیا تھا اور نیکی کی غرض سے کیا تھا اپنے ساس سسر پہ, بیوی پہ اور سالے صاحب پہ. کہتا ہاں. تو میں نے کہا پھر آپ نے یہ نیکی کر کے دریا میں کیوں نہیں ڈالی. کہتا کیا مطلب. میں کہا بھیا اگر اللہ کے لیے احسان کیا تھا نا تو پھر بندے سے اس کا ریوارڈ طلب نہ کریں, اس کی تذلیل نہ کریں, اس کو ذلیل نہ کریں کہ تیرے پہ یہ احسان کیا, ایسے کیا, ویسے کیا. میں نے کہا یار بڑی بات ہے ان والدین کی جو ابھی تک انہوں نے ڈائیورس کے لیے وہ نہیں گئے, اور بڑی بات ہے کہ وہ خاموش ہو کے بیٹھے ہیں. ابھی میں نے کہا میں کچھ اور معلومات لوں یا آپ کے ساس سسر سے رابطہ کر لوں, یہ سالے سے 36 باتیں. میں نے کہا وہ مجھے بتا دے گا. کہتا جی نہیں ایسی کوئی بات نہیں. میں کہا لے اپنے سالے صاحب کا نمبر دے, میں تمہیں دسنا تو کی کرنا. ہنسنے لگا, کہہ رہا ہے یہ آپ کو کیسے پتا کہ میں نے کچھ چھپایا یا میں ایسے کرتا. میں کہا یار دیکھ تو ہے تیش والا آدمی, غصے والا آدمی. غصے والا آدمی کم ظرف ہو جاتا ہے, اس کو پتہ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ بعض ظرف سے احسان کروایا ہم پہ, کبھی اللہ تعالیٰ ہمیں کسی کم ظرف کا احسان اٹھانے کی نوبت نہ آئے ہم پہ. کم ظرف آدمی سے تو آپ چائے کا کپ پی لینا تو وہ تو ساری زندگی بتا دو, دسو بھاجی چاہ پی آئی سی, اوہ کیا چائے سی بھاجی, یہ چاہ جڑی ہے نا اسی سلون تو آپ مگانے ہیں. تو کم ظرف آدمی جب احسان کر دے تو اس سے بڑا کمینہ کوئی نہیں ہوتا. تو تیرے سسرال والے تیری کمینگی کا شکار ہوئے ہیں, تیری بیوی تیری کمینگی کا شکار ہوئی ہے, انہوں نے کوئی کمینہ پن تیرے ساتھ نہیں کیا. کہتا کیا کروں افتخار بھائی, میں اپنے بچوں کے بغیر نہیں رہ سکتا. میں کہا پہلے یہ تسلیم کر کہ تیری غلطی ہے. کہتا میں نے کر لیا. کہتا میں شرمندہ ہو رہا ہوں. میں کہا مجھے ایک بات بتا, میں تیرے پاس آؤں امریکہ تو مجھے گھمائے پھرائے, اور اس کے بعد تو مجھے کہے جی کہ دیکھا افتخار صاحب میں نے کیسا گھمایا آپ کو, کیسی سیر کرے, کیسے کھانے کھلائے. میں کہا میں 100 دفعہ امریکہ آؤں گا, تیرے پاس کبھی دوبارہ نہیں آؤں گا. میں نے کہا یار تو پاکستان آئے اور میں تجھے بڑی اعلیٰ درجے کی مٹن کڑھائی تیرے آگے رکھ کے کہوں لے مر کھا لیں گا. کہتا نہیں. تو میں نے کہا زیادتی ہے یار, تیری مہربانی, تیری سخت کلامی نے تیرے رشتے تجھ سے دور کر دیے ہیں. کہتا اب کیا کروں. میں کہا عید آ رہی ہے, سسرال جا, اپنے سسرال والوں سے معافی مانگ, بیوی سے معافی مانگ, ان سے کہ ساری غلطی میری,
آئندہ نہیں ہوگا، کوئی بحث نہیں، کوئی سوال جواب نہیں، میرے ساتھ چلو بیگم، عید گھر پہ کریں گے۔ کہتا ہے میں افتخار بھائی یہ کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے بتایا میں آئندہ کیسے اوور کم کروں اپنے آپ کو۔ میں کہا بیٹا جب تو نیکی کر کے دریا میں ڈال دے گا اور سامنے والے کو اپنے سے زیادہ باعزت سمجھے گا اور ہر اللہ کے بندے کی توقیر اور تعظیم کرے گا، تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ تیرے معاملات بھی درست کر دے گا، تجھے معاف بھی کر دے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تو اس کے بندوں کے ساتھ صلہ رحمی سے رہ، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے سالے صاحب کے ساتھ، اپنے ساس سسر کے ساتھ، اور ہر اس شخص کے ساتھ جو تیرے سامنے کھڑا ہے۔ اسد کو یہ بات بڑی سمجھ آئی۔ میں کہا اسد بھائی یاد رکھیے گا زندگی میں احسان کرنے والے کو پہلے شخص نہیں ہے، آپ سے پہلے کئیوں نے امریکہ پورے پنڈ، جرمنی میں اور نیدرلینڈ میں اور کوپن ہیگن میں پورے پنڈ سیٹل کروائے انہوں نے، اور وہ بڑے باظرف لوگ ہیں، ٹھنڈے ہو کے رہتے ہیں، خاموش ہو کے رہتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں اجتماعی۔ وہاں جو اسکینڈینیوین کنٹریز میں نے خود پڑھی ہوئی، اور چپ کر کے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، وہ بتاتے بھی نہیں ہیں۔ میں نے کئی ایسے ماموں دیکھے، میں نے کئی ایسے چچا تایا دیکھے جنہوں نے اپنے سارے رشتہ داروں کو، اس کے بعد پورے گاؤں کو سیٹل کیا، وہ تو بیچارے بات بھی نہیں کرتے۔ تو کاکا باظرف ہو جا، جڑا خالی ٹرک ہوتا ہے نا بہتا اچھلتا ہے، ٹرک سامان لدے ہوئے ہیں تو بڑے آرام نال رم کے جا رہا ہوتا ہے۔ اسد کو میری بات سمجھ آ گئی دوستو۔ میں نے کہا اچھا چل پھر اب عید آ رہی ہے، فوراً اس نے بلکہ مجھے کہا کہ آپ فون بند کریں، میں ابھی جاتا ہوں۔ دوستو فون بند کیا، وہ چلا گیا۔ تقریباً 2.5 گھنٹے کے بعد اس کی مجھے کال آتی ہے، کہتا ہے افتخار بھائی کمال ہو گیا۔ تو میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا ہے افتخار بھائی میں گیا ہوں، اور میں نے کہا معافی مانگی؟ کہتا ہے جی معافی مانگنے کی کوئی نوبت آئی نہیں۔ میں کہا کیا ہوا؟ کہتا میں گیا ہوں تو میری بیوی نے دروازہ کھولا ہے اور بڑے مسکرا کے اس نے کہا زہے نصیب، اور میں اندر آ گیا، میرے ساس سسر آئے ہیں، انہوں نے سر پہ ہاتھ پھیرا ہے، بٹھایا ہے، حال چال پوچھا ہے، طبیعت پوچھی ہے، اور میری ساس چائے بنا کے لے آئیں۔ میرا سالہ اور اس کی وائف تھوڑی دیر کے بعد آ گئے، انہیں بھی آگے جپی ڈالی ہے، میں نے بھی ڈال لی، اس نے سلام کیا، میں نے جواب دے دیا۔ تو کہتا ہے افتخار بھائی انہوں نے تو کوئی بات ہی نہیں کی۔ میں نے کہا پھر؟ کہتا اس کے بعد ہم نے ڈنر کیا، ڈنر کرنے کے بعد جو ہے وہ میں نے اپنی بیگم سے کہا کہ چلو گھر چلیں، تو اس نے کہا بسم اللہ۔ تو بچے بھی آ کے ویسے ہی ملے روٹین میں، سامان اٹھایا، سامان اٹھا کے میری بیوی میرے ساتھ آ گئی، اور اب میں اپنے گھر میں ہوں۔ اور اب جو پرسوں یعنی جو آج اب عید آ چکی ہے وہ یورپ میں اور یو کے میں، امریکہ میں، کہتا ہے جی اب پرسوں کی عید میری بیوی بچے میرے ساتھ منائیں گے اور میں بڑی خوشی کے ساتھ یہ عید مناؤں گا۔ کہتا ہے افتخار بھائی لیکن میرے ساس سسر نے سالے نے بات کوئی کیوں نہیں کی؟ میں نے کہا یار بری بات کون دہراتا ہے یار اپنی زندگی میں، بڑے باظرف لوگ ہیں، بڑے خاندانی لوگ ہیں، جن کو تو غیر خاندانی اور کم ظرف کہہ رہا تھا۔ کوئی اور ہوتے نا پہلے تیری کڑاکے نکالتے، تجھ سے معافیاں منگواتے جو کہ تو مانگنے گیا تھا، اور پھر کچھ شرائط تجھ سے لکھواتے یا زبانی منواتے، پھر اپنی بیوی اور بچوں کو، تیرے بچوں کو تیرے ساتھ بھیجتے، تیری بیوی کو۔ شرم کر بھائی، تجھے غیر خاندانی نہیں، باقاعدہ طور پہ خاندانی نسلی لوگ ملے ہیں، اور بڑی بات ہے کہ تو نے اپنے سسر کے ساتھ دست درازی کی تھی، سالے کے ساتھ کی تھی، مغلظات بکی تھیں، ان کی بہن کو زد و کوب کیا تھا اپنی بیوی کو، لیکن انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا۔ اب ان کا مقدمہ ہے اللہ کی عدالت میں۔ اس عید پہ اور آنے والی تمام عیدیں اور تمام زندگی اب تو نے کرنا ہی ہے کہ اللہ کے آگے سجدہ کر کے نا اس سے معافی مانگنی ہے، اور اس غصے اور طیش کو نکال دے۔ کہتا افتخار بھائی کیا کروں، کنٹرول نہیں ہوتا۔ میں کہا بس غصے میں اور طیش میں نہ کوئی فیصلہ کرنا ہے، نہ کوئی بات کرنی ہے، گھر سے باہر نکل جائے گا۔ جب اس کو کنٹرول کر لے تو واپس آ جا، اور جو بات کرنی، جو فیصلہ کرنا کر لے۔ دوستو اسد نے میرا بڑا شکریہ ادا کیا، اور آج یعنی عید والے دن امریکہ میں اپنے بچوں کے ساتھ عید منائے گا، خوشیوں کے ساتھ قربانی کرے گا۔ اور وہ تمام اسد ویسے شیر کو کہتے ہیں جو بڑے غصے والے ہوتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنے غصوں کو، اپنے طیش کو، اپنے کیے ہوئے احسان کو ذرا قابو کریں، خدا کا خوف کریں، زبان کو قابو میں رکھیں، اور سامنے والے کی عزت اور تکریم شروع کریں۔ تو دیکھیں زندگی کیسے بدل جائے گی، جیسے اسد صاحب کی بدل گئی۔
آخر میں صرف اتنا میں کہنا چاہوں گا دوستوں کہ آج عید ہے. اگر یہ موقع آپ مس کر چکے ہیں تبھی تو عید چلے گی. اور ویسے بھی کہتے ہیں جب سجن ملتے ہیں یا رشتہ دار مل جاتے ہیں یا دوستی ہو جاتی ہے تو عید اسی دن ہوتی ہے. تو آئیں ہم اس عید پر اپنی بیویوں کو اگر روٹھی ہوئی منا کر لیں, بیویاں اپنے شوہروں کو منا لیں, دوست کو منا لیں, بہو ساس کو, ساس بہو کو منا لیں, اور نندے بھاوجیں آپس میں مل کر بیٹھ جائیں. زندگی کا کوئی نہیں پتہ, آج ہے کل نہیں. ایک پانی کا بلبلہ جو پھٹے گا اور اس کے بعد ہمیشہ کے لیے غائب ہو جائے گا. تو ہم اپنی زندگی کے ہر دن کو عید اور ہر رات کو شبرات کر سکتے ہیں اگر ہم خوشی کے ساتھ جھک کے نیوے ہو کے, کہا تھا نا نیوا ہو کے لنگ محمد لنگ جاویں گا اڑیا. اپنے رشتوں کو جوڑیں, انسانوں کو انسانوں کے ساتھ جوڑیں, اپنوں کو اپنوں کے ساتھ جوڑیں اور معافی درگزر سے کام لیں تو ہمارا ہر دن عید ہو سکتا ہے. دوستو, اس عید پر صرف جانور قربان نہیں کرنے بلکہ اپنی انائیں بھی قربان کرنی ہے, اپنا تکبر بھی قربان کرنا ہے, ذبح کر دینا ہے, چھری پھیر دینی ہے اپنے تکبر کے گلے پہ. آپ سب کو ایک بار پھر بہت 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 عید مبارک ہو. کل پاکستان میں عید ہوگی تو پھر دوبارہ سے آپ کو مبارکباد دوں گا. مجھے ضرور بتائیے گا کہ اسد کی کہانی آپ کو کیسی لگی, اور اس کہانی کو سن کے اس عید پر کس نے کس رشتے کو منایا, منانے کے بعد گھر لا کے اللہ سے معافی مانگی اور خوشی کے ساتھ عید منائی. ضرور بتائیے گا. آپ کا یہ کمنٹ بہت ضروری ہوگا ان رشتوں کے لیے, ان میاں بیوی کے لیے جو ابھی تک روٹھے بیٹھے ہیں. کمنٹ میں بتائیے آپ نے کس کو منایا اس عید پہ, کس سے معافی مانگی اور کیسے خوشی حاصل کی. خوش رہیے, آباد رہیے. مجھے دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.